السلام علیکم پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیوں کے سلسلے میں ہماری آج کی کہانی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان سے کئی ایک انبیاء اس دنیا میں آئے۔ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سمیت ہر قسم کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں، یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متعلق کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ملک شام میں نمرود کی بادشاہت تھی، یعنی وہاں کے بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کو خدا سمجھیں اور اس کی پوجا کریں۔ اس کے زمانے میں لوگ پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھے، یعنی مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج، کوئی چاند، تو کوئی بھی چیز کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ مشکل نہ تھا، انہوں نے نمرود کو ہی اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، لہٰذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مخالفت کی۔ اس ہی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر قرار دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ واحد و احد کی بندگی بجا لائیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوا، نمرود نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی کیونکہ آپ نے نمرود کو خدا ماننے سے انکار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے آج تک تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی لاجواب ہو کر چیخنے چلانے لگتا کہ میرے بتوں کے خلاف باتیں بند کرو۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، یعنی آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس حقیقی خالق و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے، تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو توڑ نہ پاتے۔ آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ اس لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا وہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح بچا لیا جیسے آپ علیہ السلام اس خوفناک آگ سے نہیں، کسی باغ سے ٹہلتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں، یعنی اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ذریعے پیغمبران کرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع فرمایا جس کا اختتام حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ کہانی غور سے سننے کا شکریہ۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ پیارے بچوں، ان سوالات کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن کن باتوں سے روکا؟ دوسرا سوال ہے، ملک شام میں کس کی بادشاہت تھی؟ تیسرا سوال ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کیا چاہتے تھے؟ چوتھا سوال ہے، آپ نے بت خانہ میں تشریف لے جا کر وہاں کے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور پانچواں سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟